معزز ناظرین کرام، عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا اس ڈیجیٹل لیسن میں خیر مقدم ہے۔ بچوں، آج ہم جماعت دہم کا سرسری مطالعہ در یتیم لیے حاضر ہیں۔ در یتیم کا یہ 7واں سبق ہے۔ بچوں، آپ تو بہتر طور پر جانتے ہیں یہ در یتیم اصل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے اور اس کے مصنف ماہر القادری ہیں۔ یہ اصل میں ایک ضخیم کتاب ہے بچوں، یہ اس کی تلخیص ہے۔ آپ نے چھٹے سبق کے اختتام پر سنا کہ کس طرح یثرب سے 6 لوگ حج کے موقع پر مکہ چلے آئے تھے اور عقبہ نامی مقام پر ٹھہرے تھے۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے پرنور چہرے کو لیے ان کے سامنے حاضر ہوئے اور انہیں نیکوکاری اور پرہیزگاری کی تلقین کی اور قرآن کی آیتیں سنائیں۔ اس طرح وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب یہ لوگ یثرب گئے تو ان کی دنیا بدل چکی تھی۔ ہر کوئی جو انہیں دیکھتا تو وہ اسلام کے بارے میں سوچنے لگتا۔ اس طرح بعثت نبوی کے 12ویں سال میں 12 لوگ حج کے موقع پر یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور جانچیں گے، پرکھیں گے اور یہ مذہب جو کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے اسے قبول کریں گے۔ واقعی یہ لوگ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکوکاری کی تلقین کی، پرہیزگاری کی باتیں بتائیں اور قرآن کی آیتیں سنائیں۔ اب ان کی دنیا پلٹ چکی تھی۔ وہ فرط مسرت سے خوش تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ 6 وہ لوگ جن کو عقبہ غلام اسلام کی سعادت نصیب ہوئی اور 12 یہ نئے مسلمان۔ اس طرح 18 آدمی یثرب میں مسلمان تھے اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعداد میں ایک کا اضافہ اور کر دیا۔ یثرب میں چرچے ہونے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو ہمارے شہر میں تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، چلو ان سے چل کر ملیں۔ ان کے ذریعے اسلام کے بارے میں ٹھیک معلومات ہو سکے گی۔ لوگ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ملتے اور اسلام کے متعلق سوالات کرتے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی گلیوں، بازاروں، گھروں میں جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ مکہ کی طرح مدینہ دشوار اور بنجر نہ تھا، یہاں کی زمین میں ہدایت قبول کرنے کی استطاعت موجود تھی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت نے بہت سے دلوں کو نور ایمان سے جگمگا دیا اور اس کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ جو شخص مسلمان ہوتا وہ خود اپنی جگہ اسلام کا مبلغ بن جاتا۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو جاتا اور ایک دل کا دوسرے دل پر اثر پڑتا۔ جو لوگ ایمان کی حلاوت اور اسلام کی لذت سے آشنا ہوتے وہ پچھتاتے کہ ہائے ہم اب تک بڑی بے خبری اور اندھیرے میں رہے۔ یہ زندگی لہو و لعب و خرافات میں گزری، کام کی زندگی کا تو اب آغاز ہوا ہے۔ کاش اب سے پہلے اس نعمت سے بہرہ اندوز ہونے کی سعادت حاصل ہوتی۔ 6 پہلے کے لوگ اور اب 12 لوگ، ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب بھیجا۔ یہ لوگ اسلام کی تبلیغ کرتے، جو کوئی ان سے ملتا، ان کی باتیں سنتا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا اور خوش ہوتا، کاش ہم اس سے پہلے اس دائرہ اسلام میں داخل ہوتے، کیوں لہو و لعب میں پڑے رہے، کیوں خرافات میں پڑے رہے۔ مدینے میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اسعد بن زرارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیامی کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ اسد خود بھی تبلیغ حق میں بہت پیش تھے۔ اسد کے گھر میں مسلمانوں کا جمع ہوتا اور حق کی اشاعت کے لیے مناسب تجویزوں پر سوچ و بچار کیا جاتا۔ ان تمام لوگوں کو بھی یہی دھن تھی کہ مدینے کے کسی ایک گھر میں بھی کفر و شرک کا نام و نشان باقی نہ رہے، گمراہی اور ضلالت کے بادل چھٹ کر ہدایت کا سپیدہ نمودار ہو جائے۔ ان مقدس روحوں نے اس کام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے اور جلوت و خلوت میں بس یہی دھیان رہتا کہ اسلام کی اشاعت ہو اور جہالت کا دور ختم ہو جائے۔ ایسی والہانہ سرگرمیاں اور خلوص آمیز کوششیں بھلا کس طرح رائیگاں جا سکتی ہیں؟ اسلام تیزی کے ساتھ یثرب میں پھیلنے لگا۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر ان دونوں قبیلوں کے سردار تھے۔ یہ ابھی تک اسلام کے دائرے میں نہ آئے تھے۔ ان دونوں تک یہ خبر کسی نے پہنچا دی کہ مسلمان تمہارے قبیلوں میں اسلام پھیلانے کے لیے مشورے کر رہے ہیں، اور مشورے کے بعد
جب کسی فیصلے پر وہ پہنچ جائیں گے تو کسی تاخیر اور تعامل کے بغیر اس پر عمل شروع کر دیں گے۔ یہ مسلمان اپنے ارادوں میں بڑے مضبوط ہیں، کوئی مزاحمت اور مخالفت ان کے جوش کو تھام نہیں سکتی۔ ان کی باتوں میں نہ جانے کیا اثر ہے کہ جس کو پیام پہنچاتے ہیں پھر ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اپنے قبیلوں کو کسی طرح ان سے دور رکھو، ورنہ یہ لوگ ان میں پہنچ گئے تو پھر ان کی تعلیمات کے اثر کا توڑ دشوار ہو جائے گا۔ فتنہ معاذ اللہ کو سر اٹھانے سے پہلے دبا دینا عقل مندوں کا شیوا ہے۔ ایسے موقعوں پر ذرا سی بھی ڈھیل دینے سے کام بگڑ جاتا ہے۔ اس طرح مدینے میں اسلام پھیلنے لگا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 12 لوگ ان کے ساتھ تھے تبلیغ میں حصہ لیتے، دین اسلام کی اشاعت کرتے، ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرتا۔ اس طرح اسلام کا دائرہ بڑھنے لگا۔ اب ہوا یوں، وہاں پر 2 سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر تھے۔ ان دونوں تک یہ خبر پہنچی کہ یہاں پر ایک نیا دین آیا ہے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اس دین کو پھیلنے سے پہلے ہمیں دبا دینا چاہیے۔ اس خبر کو پا کر سعد بن معاذ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اسید سے کہا کہ اسید، تم کس غفلت اور بے خبری میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ اسد اور مصعب دونوں مل جل کر خود ہمارے گھرانوں کے ناسمجھ لوگوں کو بہکانے لگے ہیں، اور یہ فتنہ ہمارے لوگوں کے دروازوں تک پہنچ گیا ہے۔ تم جاؤ اور ان سے جا کر سختی کے ساتھ کہو کہ ہمارے محلوں میں اب دوبارہ قدم رکھا تو اچھا نہ ہوگا۔ اسید، میں خود یہ باتیں جا کر ان لوگوں سے کرتا، مگر اسد میری خالہ کا بیٹا ہے، اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اسید بن حضیر بھی غصے کے مارے بے تاب ہو گیا کہ یہ مسلمان اپنے دام کو خود ہمارے گھروں میں پھیلا رہے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر نے اسے اور گرما دیا ہے۔ اسید نے اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور ہر مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر روانہ ہوا۔ خاندانی عصبیت اور جاہلانہ حمیت پورے جوش پر تھی۔ اسید اس عزم کے ساتھ روانہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے کوئی سخت سست بات کہی تو نیزے اور تلوار سے اس کا جواب دوں گا۔ پہل میری طرف سے ہوگی، پھر سارا قبیلہ میری حمایت میں اٹھ کھڑا ہوگا، اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف جنگ چھڑ جائے گی۔ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے۔ ہمارے قبیلے کی دیکھا دیکھی دوسرے قبیلے بھی اسلام کے خلاف میدان میں آ جائیں گے، اور پھر اس نئے دین کا یثرب میں قدم جمنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اس طرح اس خبر کو پا کر معاذ نے اسید سے کہا کہ اسید جاؤ، تم وہاں پر جا کر اصل حالات معلوم کرو اور اس فتنے کو پھیلنے سے ہی پہلے معاذ اللہ روک دو۔ تو اسید جو ہے پوری تیاری کے ساتھ اپنے ہتھیاروں کو سجا کر وہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسید کو مسلح آتا دیکھ کر اسد بن زرارہ نے مصعب بن عمیر سے کہا کہ دیکھیے، اس قبیلے کا سردار آ رہا ہے، اللہ کرے وہ آپ کی بات مان لے اور ہدایت کا پیام قبول کر لے۔ مصعب نے جواب دیا کہ اگر یہ شخص بیٹھ گیا تو میں اسے یقیناً گفتگو کروں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اسید لمبی لمبی ڈگیں بھرتا ہوا وہاں جا پہنچا۔ اس نے کھڑے کھڑے مسلمانوں کو خوب گالیاں سنائیں کہ تم ہمارے قبیلے کے احمقوں، نادانوں اور ناسمجھ لوگوں کو بہکاتے ہو۔ دیکھو، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ مصعب اطمینان کے ساتھ اسید کی دشنام ترازیوں کو سنتے رہے۔ ان کو اس بات کا انتظار تھا کہ یہ اپنی باتیں ختم کر لیں تو میں کچھ کہوں۔ ایسے غضبناک آدمی کی باتوں کے بیچ میں بول پڑنا بھی ٹھیک نہیں، ٹوکنے سے اس کے عتاب کا پارا اور چڑھ جائے گا۔ غیظ و غضب کی حالت میں نیکی کی بات اور الٹا اثر کرتی ہے۔ اسید گالی گلوچ دے کر جب دل کی بھڑاس نکال چکا تو حضرت مصعب نے نہایت متانت اور نرمی کے ساتھ فرمایا کہ کاش آپ بیٹھ کر ہماری بات سن لیں۔ اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آئیں تو قبول فرمائیں، اور ناپسند ہو تو ان پر توجہ نہ کریں۔ اسید پر حضرت مصعب کے اس شیریں لہجے کا بہت اثر ہوا کہ جس شخص کو گالیاں دے رہا تھا اس نے ایک دشنام کا بھی مجھے جواب نہ دیا۔ اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ اس کے لہجے میں کتنی نرمی اور شیرینی ہے۔ لاؤ اس کی باتیں سن لوں۔ باتیں سننے میں کیا مذائقہ ہے۔ ہر آدمی دن رات میں 20 آدمی کی زبانی گفتگو سنتا رہتا ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ یہ مصعب آخر کیا کہتا ہے۔
اسید کو غصے میں آتا دیکھ کر اسد بن زرارہ نے مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو اسید، یہ جو ہمارے قبیلے کا سردار ہے بہت ہی غصے میں آ رہا ہے۔ تو مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھتے ہیں، پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں، اگر اس نے بیٹھ کر ہماری باتیں سن لی تو وہ بھی دائرہ اسلام میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ وہ اسید وہاں پر آ کر پہلے خوب گالیاں بکتا ہے اور انتہائی غصے کے عالم میں وہ کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیریں لہجے میں ان سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا بیٹھ تو جائیے، ہماری باتیں سن لیجئے۔ یہ سنتے ہی اسید کو خیال آتا ہے، چلو اتنی باتیں کہنے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، ان کی باتیں سننے میں کیا مذائقہ ہے۔ اسید اپنے ہتھیاروں سمیت زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے کان مصعب کی باتوں کے انتظار میں تھے۔ یہ اضطراب اور انتظار خود حصول سعادت و فلاح کی طرف نظر آنے والی انگلی سے اشارہ کر رہا تھا۔ حضرت مصعب نے انتہائی دل نشیں انداز میں اسید کو بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ اسید بڑے غور و توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ سنتا رہا۔ اسلام کی ایک بات سن کر بھی اسے وحشت نہیں ہوئی۔ حالانکہ نئی باتوں سے ابتدا میں طبیعت مانوس نہیں ہوتی، مگر اسید کے لیے سعادت مقدر ہو چکی تھی۔ اسلام کی حقیقت جب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر چکے تو اس اثر کو اور پائیدار بنانے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اسید نے خاموشی کے ساتھ قرآن سنا اور بدلے ہوئے انداز میں بولے، یہ تو فرمائیے جب کوئی آپ کے دین میں آنا چاہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم ایسے آدمی کو نہلا کر پاک کپڑے پہناتے ہیں اور پھر کلمہ شہادت پڑھا دیتے ہیں۔ اسید ہتھیاروں کو زمین پر پھینک کر تیزی کے ساتھ اٹھا، کپڑے دھونے اور نہانے لگا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمان اسید کی اس تیاری کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ جس زبان پر ابھی ابھی گالیاں جاری تھیں، اب اس سے اللہ کی بڑائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ادا ہوگی۔ اس طرح اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے ان تمام باتوں کو سنا اور کہا کہ اگر دائرہ اسلام میں آنا ہو، اسلام قبول کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو پاک و صاف ہونا ہوگا، اپنے کپڑوں کو دھونا ہوگا اور کلمہ شہادت پڑھنا ہوگا۔ تب وہ اسید اٹھے اور اپنے کپڑوں کو دھونے لگے۔ یہ دیکھ دیکھ کر تمام اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ خوش ہو رہے تھے کہ ذرا سی دیر میں کیا سے کیا ہو گیا۔ ایک شخص جو غصے سے آیا تھا وہ اسلام قبول کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسید نہا دھو کر صاف کپڑے بدل کر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور نہایت ذوق و شوق کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا۔ اسید جو تبلیغ اسلام کو روکنے کے لیے یہاں آیا تھا، خود مسلمان بن کر روانہ ہوا۔ سعد بن معاذ بڑی بے چینی کے ساتھ اسید کا انتظار کر رہے تھے کہ نہ جانے مسلمانوں کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے اور واقعہ کیا صورت اختیار کرتا ہے۔ اسید کی واپسی کی تاخیر ہو جانے سے اور فکر بڑھ گئی، طرح طرح کے اندیشے دل میں پیدا ہوتے تھے۔ یہ بھی خیال آتا تھا کہ بات چیت بڑھتے بڑھتے کہیں ہاتھا پائی اور جنگ و جدال کی نوبت نہ آ گئی ہو۔ اسید تنہا گیا ہے، وہ اتنے بہت سے لوگ ہیں، کیا عجب ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہو۔ سعد بن معاذ نے دور ہی سے حضرت اسید کو دیکھ کر کہا، یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو یہاں سے جاتے وقت تھا۔ اسید سر سے پیر تک بدل گئے تھے۔ دل کی پاکیزگی اور ضمیر کی صفائی چہرے سے نمایاں تھی۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ اسید وہ نہیں رہے جو اب سے چند ساعتیں پہلے تھے۔ ایمان کا نور آنکھوں سے چمک رہا تھا اور یقین کے کمل جبین و رخسار میں کھل رہے تھے۔ حضرت اسید کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، تھوڑی، ماتھا، غرض سارا جسم وہی تھا، مگر دل بدل گیا تھا، اور دل کے بدلتے ہی زندگی اور سے اور ہو گئی۔ زندگی میں تمام کار فرمائی دل ہی کی ہے، اس کے سانچے میں زندگی ڈھلتی اور صورت پکڑتی ہے۔ اس طرح اسید جب وہاں پر سعد بن معاذ کے پاس چلے آئے تو وہ اسید نہیں تھے جو یہاں سے جاتے وقت تھے۔ اب ان کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، ان کی چال ڈھال گفتار سب کچھ بدل چکی تھی۔ وہ پریشان تھے کہ یہ شخص جو اتنے غصے سے گیا تھا کہ ایسے کیسے لوٹ کر آیا، جبکہ وہ تشویش میں تھے کہ دیر کیوں ہو رہی ہے، کہیں جنگ و جدال کی نوبت نہ آئی ہو، کہیں ہاتھا پائی نہ ہو، مگر یہاں تو کچھ اور ہی ہوا تھا۔
اسید جو غصے میں گئے تھے خود پیکر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے تھے، یعنی وہ اسلام قبول کر کے آئے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سعد بن معاذ پر اسلام پیش کیا۔ سعد نے کچھ سوالات کیے، تھوڑی دیر بحث مباحثہ اور سوال و جواب ہوتے رہے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے ہر سوال کا تشفی آمیز جواب دیا، اسلام کی حقیقت خوب کھول کر بیان کی۔ وہ چاہتے تھے کہ سائل کے ذہن میں اسلام کی حقیقت پوری طرح اتر جائے، کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ صرف اجمال سے کام نہ چلے گا، سعد تفصیل چاہتے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے جوابات نے سعد بن معاذ کو مطمئن کر دیا۔ حقیقت کھل گئی، حق واضح ہو گیا، صداقت سامنے آ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ فلاح و نجات کی صراط مستقیم اسلام اور صرف اسلام ہے۔ اب تک خود میں اور میرا قبیلہ گمراہی کی بھول بھلیوں میں ٹکریں مارتا رہا، ضلالت و نادانی کی زندگی کو اب بدل دینا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر خدا تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہی ذات حق و صداقت کا مرکز ہے۔ سعد بن معاذ خوشی خوشی اٹھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد وہ اپنے قبیلے میں پھر پہنچے اور نہایت جوش و گرمی کے ساتھ تبلیغ کی۔ قبیلے کے لوگ سعد کا احترام کرتے تھے، ان کی دانائی اور فراست بھی مسلم تھی۔ سعد کے اثر سے بنی عبد الاشہل کے تمام لوگ ایک دن میں مسلمان ہو گئے۔ اسید نے جب سعد بن معاذ کو یہ باتیں بتائیں تو سعد نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور یہ اسلام جو ہے نیک، پکا اور سچا مذہب ہے۔ جب وہ اسلام قبول کر لیے تو ان کا سارا قبیلہ ایک ہی دن میں، یعنی بنی عبد الاشہل کا سارا قبیلہ ایک ہی دن میں اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سعد بن معاذ کے اسلام لانے سے یثرب میں مسلمانوں کو بہت تقویت ہوئی اور تبلیغ و تذکیر کا کام زیادہ قوت کے ساتھ ہونے لگا۔ مدینے کے لوگ نہ جانے کب سے ہدایت کے انتظار میں تیار بیٹھے تھے۔ حق کی آواز کان میں پہنچی اور خدا کی بندگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے اسلام کے جانثار فدائی بن گئے۔ ان کے مزاج جبلت اور افتادہ طبع کو اسلامی تعلیمات سے خاص مناسبت تھی۔ ذرا سی رگڑ میں دلوں کی زنگ چھڑ جاتی، مگر مکہ والوں کی طرح ہٹ دھرم طبیعتیں انہوں نے نہ پائی تھیں۔ وہ حق شناس تھے، سچائی کھل کر سامنے آتی تو اس کو ماننے میں تامل نہ کرتے۔ سعادت مند روحوں کا بھی یہی شیوا رہا ہے کہ قبول حق میں ہیلا سازیوں سے کام نہیں لیتی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ یثرب کے لوگ حج کے لیے مکہ آئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی، قرآن سنایا، نیکی کی دعوت دی، گناہوں کی مذمت فرمائی۔ اب یہ لوگ جو مکہ سے یثرب واپس لوٹے تو سارے شہر میں اسلام کا غلغلہ بلند کر دیا۔ مرد تو مرد، عورتیں تک اللہ کا پیام ایک دوسرے کو پہنچاتیں۔ بازاروں، بیٹھکوں، چراگاہوں، شبستانوں میں اسلام ہی کے تذکرے ہوتے، یہاں تک کہ یثرب میں نہایت زور و شور کے ساتھ اسلام پھیلتا چلا گیا۔ قبیلے کے قبیلے اور خاندان کے خاندان اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے چلے گئے اور تبلیغ حق کے لیے ایک ایک یثربی مسلمان مصعب بن عمیر بن گیا۔ اس طرح بچوں، اب جو مدینہ ہے اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ وہاں کے لوگ نرم دل تھے، وہ حق شناس تھے، وہ لوگ اسلام کو قبول کرتے چلے گئے۔ ہر شخص اب مصعب بن عمیر بنتا چلا جا رہا تھا۔ ہجرت مکہ سے غار سور تک بچوں 16واں باب ہے، چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ان تمام مخالفتوں کے باوجود اسلام کا دھارا نہ تھما تو کفار قریش کے سرداروں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر مجلس شورا منعقد کی۔ دارالندوہ وہ قریش کا پارلیمنٹ تھا۔ جب کوئی ضروری مشورہ کرنا ہوتا تو سرداران قریش یہاں جمع ہو کر گفتگو کرتے۔ شاید خسی کے زمانے سے لے کر اب تک شیوخ قبائل کا اتنا بڑا اجتماع دارالندوہ میں نہ ہوا تھا۔ اسلام کے مٹانے کے لیے یہ کونسل منعقد ہوئی تھی۔ بہت دیر کی رد و خدا کے بعد یہ بات طے پائی کہ جس طرح ہو سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ وہ ختم ہو گئے تو پھر ان کا دین بھی آپ ہی آپ فنا ہو جائے گا اور ان کے ساتھی بے سردار فوج کی مانند رہ جائیں گے۔ آخر کار ابو جہل کے سر کو جنبش ہوئی، ہونٹ ہلے اور زبان قینچی کی طرح چلنے لگی۔ سب لوگ نہایت توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگے۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ جب تک قتل نہ ہو جائیں گے یہ فتنہ نعوذ باللہ ہمارا پیچھا نہ چھوڑے گا، مگر ان کے قتل پر ایک ہنگامہ اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ ہے۔
بنی ہاشم انتقام لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی ہے کہ مکہ کے ہر مشہور اور معزز قبیلے سے ایک ایک جوان مرد منتخب کیا جائے۔ یہ سب لوگ رات کے اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں، اور جب وہ صبح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو سب بہادر ایک ساتھ اس پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا، اور پھر اتنے بہت سے انتقام کی بنی ہاشم کی ہمت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منصوبے کی اطلاع وحی کے ذریعے اپنے سچے رسول، برگزیدہ نبی اور انسانیت کے محسن اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ کافر سمجھتے تھے کہ ہم نے انتہائی رازداری کے ساتھ مشورہ کیا، کسی مسلمان کو اس کی خبر ہی نہیں ہو سکتی۔ جب اسلام کا دور دورہ چلنے لگا، شہرہ پھیلنے لگا، تو مکہ میں وہاں کے تمام سرداروں کی ایک پارلیمنٹ جو کہ دارالندوہ کہلاتا تھا منعقد ہوئی۔ وہاں اس کانفرنس میں سب نے مل کر ایک فیصلہ لیا۔ سب سے پہلے ابو جہل نے اپنے ہونٹ ہلائے، یعنی یہ ابو جہل جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود چچا تھا، مگر یہ کفر و ضلالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے یہ تجویز پیش کی کہ بنی ہاشم کے لوگ جو ہے وہ غصے میں آ جائیں گے اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ تمام قبیلے کے لوگوں میں سے ایک ایک بہادر نوجوان کو منتخب کیا جائے، اور انہیں صبح کے اولین ساعتوں میں جب وہ فجر کی نماز کو نکلیں تو ان پر ٹوٹ پڑیں اور ان کا کام تمام کر دیں۔ یہ مشورہ جو ہے اس نے یہ سمجھ کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر نہ ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس بات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انکشاف کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا زاد بھائی اور جانثار صحابی حضرت علی ابن ابی طالب سے فرمایا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، کسی قسم کی فکر اور اندیشہ نہ کرو، تمہارا بال بیکا بھی کوئی نہ کر سکے گا۔ بڑا شدید امتحان تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آج سونا گویا تلواروں کے سائے میں سونا تھا۔ یہ موت اور ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی۔ مکہ کے مشہور قبیلوں کے نامور بہادروں کی تلواروں کا مقابلہ تھا۔ خطرناک صورت پیش آ سکتی تھی۔ ہر لمحہ جان جانے کا ڈر تھا۔ کافر پورے ساز و سامان اور اٹل ارادے کے ساتھ آئے تھے، مگر علی کرم اللہ وجہ ایمان و یقین کا کوہ گراں تھے۔ انہوں نے ذرہ برابر بھی پس و پیش نہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد غور و فکر کرنا، عقل لڑانا اور عواقب کو سوچنا ایمان کی توہین تھی۔ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے سامنے سر جھکانا ہی اسلام اور ایمان ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ نہایت اطمینان اور بے فکری کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکان سے برآمد ہوئے ہیں تو کفار قریش ننگی تلواریں لیے گھات میں بیٹھے تھے۔ ان کی پلک بھی آج نہ جھپکی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے باہر بس قدم رکھا اور ہماری تلواریں ان پر برس پڑیں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں بچ سکتے، یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے۔ کفار قریش ان خام خیالوں کے مدجزر میں انتصار کی ساعتیں گزار رہے تھے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی جاگتی ہوئی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دیے تھے۔ کافروں کو حضرت سرور کائنات کا جانا محسوس ہی نہیں ہوا۔ خدا جس کو بچانا چاہیے، دنیا کی تمام طاقتیں بھی مل جل کر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کرنے والوں کی موجودگی میں مکان سے نکل کر باہر تشریف لے گئے اور کسی کافر کو آپ کی پرچھائیں بھی دکھائی نہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدے سے چل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور اپنے ارادے اور حالات کی نوعیت سے مطلع فرمایا۔ ابو بکر صدیق نے کسی پس و پیش ادنا تعامل اور ذرا سی ہچکچاہٹ کے بغیر رفاقت کی حامی بھر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جلدی سفر کے لیے ضروری سامان جو اس نازک گھڑی میں میسر آ سکتا تھا درست کیا۔ ستون کی تھیلی کا منہ باندھنے کے لیے اجلت اور اضطراب میں کوئی چیز نہ ملی تو ابو بکر صدیق کی سعادت مند بیٹی اسما نے اپنا کمر بند کاٹ کر اس کے ٹکڑے سے کام لیا، اور اس نیکی کی بدولت تاریخ اسلام میں ذات النطاقین کے لقب کے ساتھ ابدی شہرت کی مالک ہو گئیں۔ ستو، کھجور، پانی کی چھاگل اور ضرورت کی 2-4 چیزیں لے کر رات کی تنہائی میں حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ مکہ کی گلیوں میں خاموشی طاری تھی، لوگ اپنے گھروں میں
چین کی نیند سو رہے تھے۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا انکشاف کیا کہ نعوذ باللہ ان کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ تم آج رات میرے بستر پر سو رہو، اور میں یہ تیقن دیتا ہوں کہ تمہارا بال بھی بیکانا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے اور قریش کو پتہ تک نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور انہیں یہ بات بتائی کہ نعوذ باللہ اس طریقے کی باتیں چل رہی ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جلدی میں کچھ ستو، کھجور، پانی کی چھاگل اور ضروری چیزیں لے کر وہ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ایک بات یہاں پر قابل ذکر ہے، جب ستوؤں کی تھیلی کو باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما جو چھوٹی سی تھیں، وہ اپنے ازار بند یعنی ناڑے کو کاٹ کر اس کا حصہ جب دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا لقب ذات النطاقین کے نام سے مشہور کر دیا۔ بھیانک اور اندھیری رات، سنگلاخ راستہ، کہیں خطرناک موڑ اور نشیب و فراز بھی پتھروں کی دھاریں اور سنگریزوں کی نوکیں پائے مبارک میں چبھنے لگیں۔ خون نکل آیا۔ کسی موڑ اور اونچے نیچے مقام پر ٹھوکر لگتی تو زخمی پیروں کی تکلیف اور بڑھ جاتی۔ یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر چڑھا لیا۔ پتھروں کی تیز نوکیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کو لہو لہان کر رہی تھیں، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے کہ سرور دو عالم کو تکلیف نہ ہو، چوٹ کھا کر بھی ہلتے جلتے نہ تھے۔ وہ پتھروں کی نوکوں پر اس انداز سے چل رہے تھے جیسے کوئی پھولوں کی سیج پر چل رہا ہو۔ 5 میل کی مسافت کے بعد غار سور آ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر باہر قیام فرمائیں، میں غار میں جا کر ابھی واپس آتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی غار کو جھاڑ کر صاف کیا تاکہ زمین بیٹھنے کے قابل ہو جائے، پھر بدن کے کپڑے پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کیا، کوئی موذی جانور رسول اللہ کو ستانے نہ پائے۔ غار میں ہر قدم پر سانپ، بچھو اور اس قسم کے دوسرے جانوروں کا خطرہ تھا، مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے، اور اس سے سرشاری میں انہیں اپنی جان کی فکر اور تن بدن کا ہوش نہ تھا۔ جب ہر طرح سے اطمینان ہو گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے باہر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اندر چلنے کے لیے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اور ادھر ادھر دیکھتے جاتے تھے کہ کسی اذیت کا ظہور اور خطرے کا وقوع نہ ہونے پائے۔ صدیق کا دل کہہ رہا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی اژدھا بھی نکل آیا تو اس کا پھن مٹھی میں لے کر مسل دوں گا، چاہے ایسا کرنے میں خود میری جان نہ رہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند بھی نہ پہنچے۔ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکل گئے، جبکہ سب لوگ رات کی تاریکی میں چین سے سو رہے تھے۔ یہ لوگ چل کر تقریباً 5 میل کی مسافت پر پہاڑی راستے میں، جو انتہائی نوکیلا راستہ ہے، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے تھے۔ تو یہ دیکھا تو صدیق اکبر نے ان پر قربان جاؤں وہ اپنے کندھے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا لیا، اور ان کے بھی پیر جب زخمی ہو رہے تھے تو اس طرح چل رہے تھے جیسے کہ وہ پھولوں کی سیج پر چل رہے ہوں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ ایک مقام پر غار حرا پر جا کر ٹھہر گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر باہر قیام کریں۔ وہ اندر جا کر غار کو صاف کیا، اپنے کپڑے کو پھاڑ کر وہ غار کے اندر جتنے بھی سوراخ تھے انہیں بند کرنا شروع کیا تاکہ کوئی موذی جانور انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی لیے تاریخ اسلام میں انہیں یار غار کہا جاتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور اپنے گھرانے کے تعلق سے بہت سی قربانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے دیں، جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ تو بچوں، اسی واقعے کے ساتھ ہی آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کا اگلا حصہ لیے ہم پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔